باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما ننسخ من آیت او ننسها نات بخیر منها او مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير صدق اللہ العظیم۔ ہم اپنی جس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں اس کی جگہ اس سے بہتر لاتے ہیں یا کم از کم ویسی ہی۔ کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ کیا تمہیں خبر نہیں ہے کہ زمین اور آسمانوں کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے اور اس کے سوا تمہاری خبر گیری کرنے اور تمہاری مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے؟ کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے رسول سے اس طرح کے سوال کرو جس طرح کے سوال اس سے پہلے موسیٰ سے کیے گئے؟ اور جو لوگ ایمان کو کفر سے بدل لیں گے وہ سیدھی راہ سے بھٹک گئے۔ بہت سے اہل کتاب یہ چاہتے ہیں کہ وہ تمہارے ایمان کے بعد پھر تمہیں کفر کی حالت میں پلٹا دیں محض اپنے حسد کی وجہ سے۔ حق کے اچھی طرح واضح ہو جانے کے باوجود درگزر کرو اور نظر انداز کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ صادر فرمائے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پروگرام الکلام میں آپ تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید۔ آج میں نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 106 سے 109 تک تلاوت کی ہے اور ترجمہ بھی بیان کیا ہے۔ ہم آیت نمبر 105 جو کل ہم نے پڑھی تھی اور اس پر مختصر بات بھی کی تھی، میں چاہوں گا کہ یہاں سے میں اپنی گفتگو کو شروع کروں۔ آیت نمبر 105 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو گروہوں کا ذکر کیا، یعنی جو کفر کرنے والے ہیں، یعنی ایک اہل کتاب کا اور ایک گروہ مشرکین کا۔ اہل کتاب میں دو، یہود اور نصارہ، اور مشرکین میں کفار مکہ جو بتوں کی پوجا کرنے والے تھے، پرستش کرنے والے تھے۔ ان کا ذکر یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس طرح کیا کہ جس طرح یہود و نصارہ حسد کرتے ہیں مسلمانوں سے، اور اسی طریقے سے کفار بھی، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یعنی تمہارے رب کی طرف سے جو خیر تم پر نازل ہوئی ہے وہ اس خیر کو پسند نہیں کرتے کہ بھئی تم پر کیوں نازل ہوئی، یعنی تمہیں کیوں منتخب کیا گیا۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ وہ اپنی رحمت سے جسے چاہتا ہے وہ منتخب کرتا ہے، خاص کر لیتا ہے۔ یعنی سورۃ الانعام میں فرمایا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ زیادہ جانتا ہے کہ کہاں اس نے اپنی رسالت کو رکھنا ہے، یعنی کس کو اس نے رسول بنانا ہے، اپنا نبی بنانا ہے، اپنا نمائندہ بنانا ہے، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، یہ اللہ کے علم میں۔ تو لہٰذا اس معاملے میں حسد کرنے کے بجائے، اس معاملے میں جلنے کے بجائے، تعصب کا مظاہرہ کرنے کے بجائے، اللہ کی جو تقسیم ہے اور اللہ نے جس کو خاص کر لیا، تم بھی اسی پر ہی ایمان لاؤ اور اسی کو چن لو۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ فضل عظیم والا ہے، بڑے فضل والا ہے اللہ۔ اب یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، یعنی ویسے تو 3 گروہ ہیں، یہود، نصارہ اور مشرکین، لیکن 2 اس لیے کہ اہل کتاب میں وہ 2 گروہ آ گئے اور مشرکین یہ علیحدہ گروہ ہو گیا۔ یعنی مسلمانوں کے معاملے میں اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں ان کا رویہ یہ ہے۔ اب اس کے بعد یہاں پر نسخ کی بات کی گئی ہے۔ اب آئیے ذرا اس پر بات کرتے ہیں۔ یہود یعنی اہل کتاب مسلمانوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا کرتے تھے، اور وہ وسوسہ کیا تھا؟ وہ یہ کہ جب قرآن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خدا کا پیغمبر اور تورات کو خدا کی کتاب تسلیم کرتا ہے، تو پھر تورات کے احکام کے رد و بدل کا کیا معنی کہ اس میں تبدیلی کر دی جائے؟ یعنی جب قرآن یہ مانتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا کے پیغمبر ہیں اور تورات خدا کی کتاب ہے، تو پھر بھلا رد و بدل کی کیا ضرورت؟ اب وہ کہتے ہیں کہ کیا خدا اپنے ہی بنائے ہوئے قوانین کو خود اپنے ہاتھوں بدلتا ہے؟ کیا اب تجربہ کے بعد، ایکسپیرئنس کرنے کے بعد خدا پر اپنی غلطیاں واضح ہو رہی ہیں اور وہ ان کی اصلاح کرتا ہے؟ یعنی یہ اس طرح مسلمانوں میں ایک لحاظ سے وسوسہ وہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یعنی جب قرآن حضرت موسیٰ کی بھی تصدیق کر رہا ہے، وہ پیغمبر ہیں، تورات کو بھی مانتا ہے کہ وہ اللہ کی کتاب ہے، تو پھر اس رد و بدل کی ضرورت کیا ہے احکام میں؟ کیا نعوذ باللہ پہلے اللہ سے کوئی غلطی ہو گئی کہ جس کی وجہ سے وہ اب تبدیلی کرنا چاہتا ہے؟ تجربے سے بات واضح ہوگی کہ پہلے والی غلط تھی، تو لہٰذا اب اس کو درست کرنا ہے۔ اس قسم کے وہ اعتراضات اور اس طرح کے سوالات وہ اٹھا کر یہود مسلمانوں کو قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بدگمان کرنے کی وہ کوشش کرتے تھے۔ تو قرآن نے یہ ان کا جواب دیا ہے کہ تورات کا جو قانون منسوخ کیا جاتا ہے اس سے بہتر قانون اس کی جگہ دیا جاتا ہے، اور پھر اسی طرح تورات کے جو احکام یہود نے فراموش کر دیے ارادتاً، جان بوجھ کر، اپنے مذہبی مفادات کے لیے، ذاتی مفادات کے لیے ان کو فراموش کر دیا، تو ان کی پھر اللہ پاک کہتا ہے کہ ان کی تجدید کی جاتی ہے، اور اگر تجدید نہیں کی جاتی تو پھر یہ ہوتا ہے کہ بلکہ ان کو نظر انداز کرایا جاتا ہے، تو ان سے ملتے جلتے احکام پھر دیے جاتے ہیں۔ یعنی اس تبدیلی سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کو ایک خوب سے خوب تر کی طرف بڑھا رہا ہے۔ دوسرے دین کی جو دولت ضائع کر دی گئی تھی، اس کی جگہ دین کے خزانہ کو نئی دولت سے معمور کر دیا گیا۔ یعنی وہ دین کہ جس کے احکام تھے تورات میں بیان کیے گئے، تورات کا مطلب بھی قانون ہوتا ہے، اس کو جب ضائع کر دیا گیا تو اس کی جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک دین کا جو خزانہ ہے وہ نئی دولت کے ساتھ بھر دیا، اس کو معمور کر دیا۔ یعنی دونوں باتوں میں سے کوئی بات بھی ایسی نہیں ہے جو قابل اعتراض قرار دی جا سکے۔ اب ذرا پھر دوبارہ ہم اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں تاکہ بات آپ پر واضح ہو جائے۔ وہ یہ ہے کہ ما ننسخ من آیت او ننسیہا ناتی بخیر منہا او مثلہا،
ہم اپنی جس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں اس کی جگہ اس سے بہتر لاتے ہیں یا کم از کم ویسی ہی۔ تو فرمایا کیا تم جانتے نہیں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ یعنی اللہ نے آخری دین بھیجا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر بنا کر بھیجا، تو یہ قرآن مہیمن بھی ہے۔ مہیمن کا مطلب یہ نگہبانی کرنے والا، نگرانی کرنے والا، یعنی وہ جو حکم تبدیل کر دیا گیا، بدل دیا گیا، اس کو بالکل ختم کر کے مٹا کر اس کی جگہ دوسرا حکم لایا گیا۔ اگر کسی میں کوئی ترمیم کی گنجائش تھی، امینڈمنٹ کی، اس کو ترمیم کے ساتھ اس کو بتا دیا گیا، یعنی اس کی درست شکل کر کے سنوار کر اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتایا۔ تیسری بات، اگر کوئی حکم ایز اٹ از ہے تو اس کو ایز اٹ از ہی نقل کر دیا گیا، یعنی اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی، کوئی تحریف نہیں کی گئی، کوئی فراموش نہیں کیا گیا، اور اپنی روایات اور رسوم اور رواج کے بوجھ تلے اس کو دبا نہیں دیا گیا، تو وہ ویسے کا ویسے پھر قائم رکھا گیا۔ تو ناظرین کرام، یہی صحیح اپنی گفتگو کا سلسلہ دوبارہ ہم جوڑتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ یہاں پہ میں ایک اہم نقطہ پہ بات کرنا چاہتا ہوں، اور وہ اہم بات یہ ہے کہ آیت نمبر 105 اور آیت نمبر 109، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حسد کا ذکر کیا ہے۔ حسد قوموں کو تباہ کر دیتا ہے، حسد ایک انسان کی شخصیت کو بگاڑ دیتا ہے۔ رسول اللہ نے یہ فرمایا کہ حسد سے بچو، حسد تمہاری نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے کہ جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ ناظرین اکرام، آپ جانتے ہیں کہ جب ایک لکڑی کو آگ لگتی ہے تو اس کا کیا حال ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں رہتا، وہ بالکل ہی ایک راکھ بن کر رہ جاتی ہے، اس کی کوئی وقت اور کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اس کا کوئی وجود نہیں ہوتا، آپ ایک پھونک سے اس کو اڑا دیتے ہیں۔ تو اس طرح حسد انسان کے نیکیوں کو کھا جاتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی مرض ہے، آج ہمارے معاشرے میں یہ مرض عام ہے، یعنی کسی کے پاس 2 پیسے آ جائیں تو حسد شروع، کسی کو ذرا عزت مل جائے تو بس حسد میں جل بھن گئے، اگر کسی نے اچھے کپڑے پہن لیے تو اسی میں ہی جل گئے، جلن ہو گئی کہ بھئی اچھے کپڑے اس نے کیوں پہن لیے۔ اللہ پہ توکل نہیں رہا، تقوی نہیں رہا، اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے، اللہ سے تعلق نہیں ہے کہ دعا کے ذریعے اللہ سے مانگا جائے، سوال کیا جائے۔ اب آئیے، یہ جو حسد ہے، سب سے بڑا نقصان اس کا کیا ہے کہ قرآن مجید نے آیت نمبر 105 اور 109 کا ترجمہ میں دوبارہ پڑھوں گا، لیکن میں پہلے اس پر ذرا بات کر لوں۔ آیت نمبر 105 اور 109 میں حسد کو مرکزی بیماری بتایا گیا ہے، یعنی ایسی مرکزی بیماری کہ یہ وہ نفسیاتی زہر ہے کہ جو انسان کو حق سے اندھا کر دیتا ہے۔ دیکھ لیجئے آپ، اس حسد کی بنیاد پر حق سے اندھے ہو گئے، نابینا ہو گئے، حق کی طرف رجوع ہی نہیں کیا، پلٹے نہیں حق کی طرف۔ یعنی حسد انسان کو علم کے باوجود، جاننے کے باوجود انکار پہ مجبور کرتا ہے۔ قرآن مجید نے جہاں پر بھی بات کی یعقلون یعلمون، کہ یہ لوگ جانتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں، اس کے باوجود پھر انکار کرتے، تو وجہ کیا ہے؟ وجہ حسد ہے کہ علم کے باوجود بھی انکار پر مصر رہتا ہے انسان۔ کیوں؟ اس حسد کی وجہ سے۔ اور یہ بھی قرآن مجید نے بتایا ہے کہ یہ جو کفر ہے یہ اکثر طور پر علمی نہیں ہوتا، یعنی انکار یہ علمی نہیں ہوتا، اکثر طور پر یہ نفسیاتی ہوتا ہے، یعنی نفسیاتی رویہ اور نفسیاتی مسئلہ ہوتا ہے۔ آپ ذرا نظر دوڑا کر دیکھ لیجئے، جو حق کا انکار کرتے ہیں، سچی بات، حق بات سامنے ہے بالکل،
پھر اس کو نہیں مانتے، تو یہ علمی رویہ نہیں ہوتا، یہ نفسیاتی مسئلہ ہوتا ہے کہ میں نہ مانوں بس۔ جیسے کسی بادشاہ کا جو بیٹا تھا اس کے لیے جو استاد رکھا گیا، تو بادشاہ نے کہا کہ اس کو آپ نے عالم بنانا ہے، تو استاد نے شاگرد کو مختصر وقت میں عالم بنا دیا، بس یہ بات سکھا دی کہ بیٹا کوئی مسئلہ بھی ڈسکس ہو آپ کہیں جی میں نہیں مانتا۔ تو بادشاہ بڑا حیران اور ششدر کہ میرا بیٹا تو اتنا بڑا عالم بن گیا، کوئی مسئلہ اس کے سامنے رکھ دیں، خدا پر بات کر لیں، رسالت پر بات کر لیں، آخرت پر بات کر لیں، بعث بعد الموت پر بات کر لیں، قبر سے اٹھنے پر بات کر لیں، خدا کی بارگاہ میں حاضری پر بات کر لیں، جنت جہنم پر بات کر لیں، بڑے سے بڑا مسئلہ اس کے سامنے رکھ دیں، کہتے میں نہیں مانتا، یہ کتنا بڑا عالم بن گیا۔ تو یہ جو رویہ ہے قرآن اس کو بیان کرتا ہے کہ یہ نفسیاتی مرض ہوتی ہے۔ آپ کو بہت سے لوگ اس نفسیاتی مرض میں مبتلا آپ کو نظر آئیں گے اپنے معاشرے میں، اور اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد حسد ہے جو انسان کو نفسیاتی مریض بنا دیتا ہے۔ اسی طرح دوسری طرف یہ بتایا انہی آیات میں کہ جو مومن ہوتے ہیں ان کو اللہ نے نفسیاتی توازن ان کو سکھایا۔ اس طرح آپ دیکھیے کہ فاعفو وصفحو، یہ فرمایا معاف کرو اور درگزر کرو، یعنی رد عمل جو ہے اس میں نفرت نہیں سکھائی گئی، رد عمل میں صبر اور درگزر یہ سکھایا گیا۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ رد عمل میں اللہ یہ فرمایا کہ تم ان سے لڑ پڑو، جنگ کرو، ان کی گردنیں اتار دو، گالم گلوچ کرو، ان کو ایسا کر دو ویسا کر دو، نہیں یہ نہیں فرمایا۔ فرمایا فاعفو وصفحو، صرف فاعفو بھی نہیں فرمایا، وصفحو بھی ساتھ فرمایا۔ یعنی فاعفو میں یہ ہوتا ہے کہ آپ معاف کر دیتے ہیں، وصفحو میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نہ جتاتے ہیں اور آپ یاد بھی نہیں رکھتے، بھلا دیتے ہیں، یہ وصفحو ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ ان کے کی ہوئی زیادتیوں کو تم یاد ہی نہ کرو، اس کے بھی اپنے اثرات انسانی وجود پر ہوتے ہیں، انسانی نفسیات پر ہوتے ہیں، اور فرمایا جتاؤ بھی نہ کہ بھئی انہوں نے تمہارے ساتھ یہ زیادتی کی وہ زیادتی کی، تو آگے چلو بس۔ تو یہاں یہ قرآن مجید نے بیان کیا، یعنی اسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسپرچول کانفیڈنس جس کو کہا جاتا ہے، روحانی اعتماد، روحانی خود اعتمادی، یہ قرآن پاک یہاں پر بیان کر رہا ہے۔ آئیے اب ذرا اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں تو ترجمے سے بات مزید واضح ہو جائے گی۔ فرمایا کہ ودّا کثیر من اہل الکتاب، اہل کتاب سے بہت سے یہ چاہتے ہیں، لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، کہ وہ ایمان کے بعد پھر تمہیں کفر کی حالت میں پلٹا دیں۔ ان کی کوشش تو یہی ہے، دھوس دھاندلی، مار پیٹ، تشدد، سختی، جبر، ریلیجیس پرسیکیوشن، مذہبی تعذیب، وہ اس کے ذریعے سے یہی چاہتے ہیں کہ تمہیں واپس لے آئیں اپنے ہی مشرکانہ مذہب پر اور عقائد پر۔ کوشش تو ان کی یہی ہے، اور یہ پھر آگے کیا فرمایا؟ محض اپنے حسد کی وجہ سے، حسد من عند انفسہم، جو ان میں حسد چھپا ہوا ہے نا ان کے اندر، ان کے نفسوں میں، فرمایا اس کی وجہ سے وہ یہی چاہتے ہیں۔ حق کے اچھی طرح واضح ہو جانے کے باوجود، یعنی حق بھی ان پر واضح ہے لیکن اس کے باوجود یہ وہی بات ہے جو میں نے پہلے بیان کی، اور یہ کس وجہ سے فرمایا؟ حسد من عند انفسہم، جو ان میں حسد ہے اس کی وجہ سے ان کا یہ رویہ ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں کہ حق واضح ہو جانے کے باوجود بھی تم سے پھر حسد کرتے ہیں، اور فرمایا کہ درگزر کرو اور نظر انداز کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ صادر فرما دے، یعنی پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا۔ فاعفو وصفحو حتی یاتی اللہ بامرہ، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے۔ اب یہ جو قرآن یہ بیان کرتا ہے کہ کوشش ان کی یہ ہے کہ واپس پلٹو، اب یہ ایک دو الفاظ ہیں بس، لیکن اگر تھوڑا سا آپ مطالعہ کیجئے، آپ دیکھیے کہ جو شخص مسلمان ہوتا تھا اس کے ساتھ کفار کا رویہ کیا ہوتا تھا۔ یہ نہیں ہے کہ وہ صرف دل سے چاہتے تھے کہ یہ واپس ہمارے
مذہب پر آ جائیں، آباء و اجداد کا مذہب ہے اس پر آ جائیں، کہ جس کے بارے میں وہ کہتے تھے کہ بھئی ہم، اے نبی آپ کی بات ہے محمد، ہم کیا سنیں، ہم نے تو اپنے بڑوں کو اسی طرح پایا ہے، ما الفینا علیہ آباءنا، ہمارے بڑے اسی طرح ہی انہی بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ حالانکہ یہ جو شرک ہے یہ عرب میں اس کی تاریخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے تقریباً کوئی 200-300 سال پہلے کی تاریخ ہے، اس سے پرانی نہیں ہے۔ لیکن چونکہ جو نسل پیدا ہوئی اس نے اپنے بڑوں کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا، تو انہوں نے کہا کہ اے محمد ہم آپ پر کیسے ایمان لائے، ہم نے تو اپنے آباء و اجداد کو، اپنے بڑوں کو اسی طرح کرتے ہوئے دیکھا۔ آپ اندازہ کیجئے کہ جو تشدد ہے، جسے میں ریلیجیس پرسیکیوشن کہہ رہا ہوں، مذہبی تعذیب، یہ مسلمانوں پر سب سے پہلے شروع ہوئی۔ یعنی کفار نے، مشرکین نے سب سے پہلے مسلمانوں پر جبراً اپنا عقیدہ مسلط کرنے کی کوشش کی۔ قرآن پاک نے اس لیے کہا کہ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ نہ رہے۔ یعنی فتنہ نہ رہے سے مراد کیا ہے؟ یعنی یہ جو ریلیجیس پرسیکیوشن ہے، مذہبی جبر ہے، یہ نہ رہے، ہر شخص آزاد ہو جائے اور آزادی سے زندگی گزارے، وہ جس عقیدے کو اختیار کرنا چاہتا ہے اس کو اختیار کر لے، اس کو پوری آزادی ہونی چاہیے۔ یعنی اسلام کی سب سے پہلی جنگ اس جبر کے خلاف تھی، مذہبی جبر کے خلاف تھی، اور یہی جنگ اسلام کی تھی کہ ہر شخص آزاد ہے، جو جسے حق اور سچ سمجھتا ہے وہ اسی کو اختیار کر لے۔ تو یہاں پر قرآن پاک نے ہمیں یہ بات سمجھا دی کہ جو حسد ہے یہ جڑ ہے، یہ شر کی بنیاد ہے۔ اگر ہم شر سے بچنا چاہتے ہیں، برائی سے بچنا چاہتے ہیں، اور حق کو جاننا اور حق پر چلنا چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں چاہیے کہ یہ جو ہمارے اندر حسد کی بیماری ہے ہم اس کو اپنے وجود سے ختم کر دیں، اور بالکل حق کے سچے طالب بن کر ہم قبول کریں جو بات سچ ہے، جو حق ہے۔ وقفے کے بعد آپ کے سوالات پہ ہم بات کریں گے۔ وقفے کے بعد آپ کے سوالات کے ساتھ حاضر ہیں۔ پہلا سوال، یہ ایک نوجوان ہیں، انہوں نے پوچھا ہے کہ کیا نماز کی نیت زبان سے کرنا یا کہنا یہ ضروری ہے؟ کیا اس کے بغیر نماز ہو جائے گی؟ یعنی جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم نیت باندھتے ہیں اور زبان سے، منہ سے الفاظ بولتے ہیں کہ میں نیت کرتا ہوں مثال کے طور پر نماز عصر کی، اور واسطے اللہ تعالیٰ کے 4 رکعت نماز عصر، واسطے اللہ تعالیٰ کے، اور پیچھے اس امام کے، جو بھی منہ طرف قبلہ شریف کے، یہ ہمارے ہاں عام طور پر ہمیں سکھایا گیا۔ تو سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھیے کہ یہ جو زبان کی نیت ہے یہ تقریباً کوئی 500 سال بعد یہ رائج ہوئی، یعنی پہلے اس کا کوئی وجود نہیں تھا۔ اور یہ بات جو میں نقل کر رہا ہوں یہ میں نے نوجوانی میں، ایک کتاب ہے مفتی احمد یار خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، گجرات کے ایک بڑے عالم گزرے ہیں، ان کی کتاب میں یہ بات میں نے پڑھی تھی کہیں پر، تو انہوں نے یہ نقل کیا کہ 500 سال کے بعد تقریباً یہ جو زبان سے اردو میں یا فارسی، عربی جو بھی ہے، نیت زبان سے دہرانا، بولنا، یہ در حقیقت 500 سال کے بعد اس کا رواج ہوا تھا، پہلے یہ نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نماز شروع کرنے سے پہلے نیت زبان سے ادا نہیں کی تھی، آپ صرف تکبیر کہتے اور نماز شروع کر دیتے تھے۔ آپ کی حدیث ہے، اور یہ صحیح البخاری کی پہلی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار صرف اور صرف نیتوں پر ہے بس۔ تو لہٰذا نماز کی نیت، یہ جو نیت ہے یہ دل کا عمل ہے، زبان کا نہیں ہے۔ انما الاعمال بالنیات۔ میں یہ بات اس طرح بھی کہتا ہوں کہ جب آپ
اٹھتے ہیں اپنے کام سے، آپ وضو کرنے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ مسجد آتے ہیں یا آپ گھر پہ یا آفس میں نماز پڑھتے ہیں، مصلی بچھاتے ہیں، تو یہ سارا عمل کیا آپ نے بغیر نیت اور ارادے کے کیا ہے؟ واضح بات ہے کہ آپ کی نیت تھی تو آپ اٹھے ہیں نا۔ آپ نے وضو اس لیے تو نہیں کیا کہ بھی آپ وضو کر کے پھر بیٹھ جائیں گے اور اپنا دفتری کام کریں گے۔ آپ نے وضو کیا کہ اذان ہو گئی ہے، یہ نماز ظہر کا وقت ہے اور میں نے نماز پڑھنی ہے، تو نیت تھی آپ کی۔ اسی طرح آپ روزہ رکھتے ہیں تو کیا پورا سال، بہت کم لوگ ہیں جو اٹھتے ہیں آدھی رات کو، نصف شب کو، اور روزے کے لیے سحری کے وقت، تو آخر آپ اٹھے ہیں تو کیوں اٹھے ہیں؟ یہی ہے کہ آپ روزہ رکھیں گے، کھانا کھائیں گے، تو نیت تو آپ کی ہو گئی۔ تو اتنا جو پورا عمل آپ نے آدھے گھنٹے کا، 20 منٹ کا، 15 منٹ کا جو آپ نے کیا سارا عمل، تو یہ بغیر نیت کے ہو گیا تھا کہ اب اسپیشل آپ کو زبان سے بولنا پڑے؟ نہیں، کوئی ضرورت نہیں اس کی۔ تو نیت اصل میں ہے ہی ارادے کا نام۔ تو جو علماء کرام کا جو کہنا ہے وہ بھی بات میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ زبان سے نیت کسی کے لیے یکسوئی اور توجہ پیدا کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ ہاں یہ ہے، یعنی آپ اس کو کوئی نماز کا رکن نہ سمجھیے، یہ نہ سمجھیے کہ بھئی اگر یہ نہ کیا تو پھر نماز ہی نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ ہاں یہ ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں، وہ ذرا یکسوئی اور توجہ پیدا کرنے کے لیے مدد لے لیتے ہیں زبان سے نیت بولنے کے لیے۔ ہاں اگر کوئی زبان سے یہ جملہ آخری جو ہے یہ آپ اس کو یاد کر لیجئے اور توجہ سے سنیے، اگر زبان سے نیت کہنا فرض یا شرط سمجھ لیا جائے تو یہ بدعت ہے۔ یعنی وہ چیز جو اللہ نے فرض نہیں کی، آپ نے اس کو اگر اپنے اوپر فرض کر لیا تو یہ بدعت ہوتی ہے۔ اگر بدعت کی سادہ تعریف کروں تو یہ ہے کہ جس چیز کا جو مقام ہے آپ اس کو اس جگہ رکھنے کے بجائے اس فعل کا یا عمل کا، اس چیز کا آپ مرتبہ بڑھا دیں تو در حقیقت یہ بدعت ہوتی ہے۔ جتنا مرتبہ اللہ نے دیا، جو اس کی حیثیت ہے اور جو اس کا لیول ہے، جو مرتبہ ہے، اس کو اسی جگہ پر ہی رکھنا چاہیے۔ یہ بات بہت ہی اہم بات ہے۔ ہم اپنی زندگی میں دین کے معاملے میں ہمیشہ یہاں پر ٹھوکر کھاتے ہیں۔ اللہ نے نماز فرض کی ہے تو وہ فرض ہے، اللہ نے روزہ فرض کیا وہ فرض ہے، اللہ نے زکوٰۃ صاحب استطاعت پر فرض کی وہ فرض ہے، حج جو شخص یعنی زکوٰۃ تو ہے نا جو صاحب نصاب ہے، اور حج صاحب استطاعت تو اس پر فرض ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی ہوگا عبادت کے حوالے سے، اس کو ہم سنت کہہ لیں یا اس کو ہم نفل کہہ لیں، تو لیکن وہ فرض کا درجہ اس کو نہیں ہوگا۔ تو یہ فرق جان کر ہمیں زندگی گزارنی چاہیے، سمجھنا چاہیے اس فرق کو۔ اچھا، اسی طرح ایک سوال ہے، اتفاق کی بات ہے کہ دوسرا سوال اسی سے ہی متعلق ہے کہ فرض نماز، یہ بھی اسی نوجوان کا ہی سوال ہے۔ تو وہ یہ پوچھتے ہیں کہ فرض نماز کے علاوہ سنتیں اور نفل، کیا ان کی ادائیگی ضروری ہے؟ اگرچہ انہوں نے جو مجھے بھیجا اس میں انہوں نے فرض کا لفظ استعمال کیا، یعنی فرض نماز کے علاوہ سنتیں اور نوافل، کیا ان کی ادائیگی بھی فرض ہے؟ یہ سوال ہے۔ تو اب ذرا تھوڑا سا اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ ذرا آپ دیکھیے، ہمارے فقہائے کرام نے 3 حصوں میں نماز کو تقسیم کیا، یعنی جو ہم نماز پڑھتے ہیں نا، اس کو انہوں نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ ایک تو وہ فرض کہتے ہیں، دوسرا وہ سنت کہتے ہیں، اور تیسرا وہ نفل کہتے ہیں۔ تو ان 3 حصوں میں انہوں نے تقسیم، یہ فقہائے کرام کی تشریح ہے، یہ بات یاد رکھیے، یہ ان کا استنباط ہے، یہ ان کا استخراج ہے، یہ ان کی رائے ہے، ان کا فتویٰ ہے، اور یہ رائے اور یہ فتویٰ ان کی تحقیق ہے۔ اس مسئلے پر بھی فقہاء کے درمیان اختلاف ہوتا ہے۔ جہاں اختلاف ہو تو یہ بات یاد رکھیے، وہ آپ کی سہولت کے لیے اختلاف ہے، آپ کی پریشانی کے لیے نہیں ہے، تنگی پیدا کرنے کے لیے نہیں ہے، توسع کے لیے اختلاف، فلیکسیبلٹی کے لیے اختلاف ہے۔ یعنی آپ کے سامنے 3-4 ائمہ کی رائے آ جاتی ہے،
آپ کو سہولت ہو جاتی ہے کہ آپ ان میں سے کسی رائے پر، جس پر آپ مطمئن ہوتے ہیں، سمجھ کر، جان کر، پوچھ کر آپ اس کو اختیار کر لیں۔ اس سوال کے جواب میں مزید ہم بات کرتے ہیں، لیکن ایک وقفے کے بعد۔ وقفے پہ جانے سے پہلے ہم اس سوال پر بات کر رہے تھے کہ فقہائے کرام نے نماز کو 3 حصوں میں بنیادی طور پر تقسیم کیا۔ ایک تو فرض ہے، یعنی یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جسے کمپلسری کیا، لازم کیا، یعنی وہ نماز جس کا پڑھنا لازم ہو اور جس کا حکم ہو، جیسے صبح کی 2 ہیں، ظہر کی 4، عصر کی 4، مغرب کی 3، عشاء کی 4۔ پھر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نماز کے علاوہ، یہ بھی یاد رکھیے کہ رسول اللہ فرض نماز کے علاوہ جو پڑھتے تھے وہ آپ کے لیے نفل تھے، یعنی وہ اضافہ آپ نے فرمایا، وہ آپ گھر میں جا کر پڑھا کرتے تھے۔ یہ بھی بات رکھنی چاہیے، مسجد میں نہیں، گھر میں جا کر فرض کے علاوہ نماز پڑھتے، تاکہ گھر والوں کی بھی تربیت ہو۔ اور یہ جو نفل ہم کہتے ہیں، اس کا ترجمہ فضول نہیں ہوتا، اس کا ترجمہ اضافی ہے، یعنی فرض کے علاوہ جو عبادت ہوگی وہ نفل کہلائے گی۔ تو یہ جو فضول ترجمہ کرنا ہے، یہ عبادت کے درجے کو اور اس کی حیثیت کو کم بھی کرتا ہے، اور یہ علمی زبان بھی نہیں ہے، علمی لہجہ بھی نہیں ہے، اس انداز سے بات نہیں کرنی چاہیے۔ خاص طور پہ جب دین پر بات کی جائے تو پھر بہت ہی محتاط طریقے سے بات کرنی چاہیے۔ تو لہٰذا سنت پہ جب ہم بات کرتے ہیں، جو فقہائے کرام نے بیان کیا کہ سنت مؤکدہ اور سنت غیر مؤکدہ، یعنی مؤکدہ وہ ہے کہ جسے رسول اللہ نے نہیں چھوڑا، اور فقہا نے کہا کہ گناہ نہیں ہے لیکن محرومی ہے، بہرحال کہ رسول اللہ کا ایک عمل جو یعنی نماز کے حوالے سے ہے، وہ ایک مسلمان چھوڑ دیتا ہے تو محرومی ہے، تو لیکن یہ ہے کہ اس کا گناہ نہیں ہے، اور جو نفل ہے اس کے پڑھنے پر ثواب ہے، لیکن چھوڑنے پر کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ تو یہ ایسے ہی ہے کہ آپ جب فرض ادا کر رہے ہیں تو یہ فرض جو ہے، ایک حدیث کے مطابق رسول اللہ نے فرمایا کہ سب سے پہلے بندے سے قیامت کے دن جو سوال کیا جائے گا وہ نماز کے بارے میں ہوگا۔ تو لہٰذا اس کو اہمیت دینی چاہیے اور اس کا خیال خاص طور پہ رکھنا چاہیے۔ ہاں، ایسی صورت ہوتی ہے کہ جیسے لوگ اپنے آفس میں ہوتے ہیں، دکان پر ہوتے ہیں، مصروفیت بہت زیادہ ہوتی ہے، تو ڈر اس بات کا ہوتا ہے کہ بھئی پوری نماز پڑھیں گے تو کاروبار سے توجہ ہٹے گی اور وہاں پر مسائل پیدا ہوں گے، اگر نہیں پڑھتے تو گناہ گار ہوں گے، تو کیا کریں؟ تو اس صورت میں پھر فرض ادا کر لیے جائے، کم از کم جو بنیادی بات ہے، جو اللہ کی طرف سے حکم ہے، وہ تو ادا ہو جائے۔ ہاں، آپ کو سہولت ہے، آسانی ہے، تو پھر فرض کے ساتھ آپ ضرور سنت بھی ادا کیجئے، پھر آپ نفل بھی پڑھیے۔ یہ تو وہ چیز ہے کہ انسان فرض بھی ادا کرتا ہے، ایک حدیث کے مطابق نفل پڑھتا ہے تو وہ اللہ کا قرب اس کو نصیب ہوتا ہے۔ وہ تو حکم تو ڈیوٹی ہو گئی نا، ذمہ داری ہو گئی، لیکن جہاں پر محبت ہوتی ہے وہاں پر پھر صرف عدل نہیں ہوتا، وہاں پر پھر احسان بھی ہوتا ہے، اضافہ بھی ہوتا ہے، پھر آگے بڑھ چڑھ کر اس کام کو مزید خوبصورت کر کے دکھایا بھی جاتا ہے۔ تو یہ تعلق اور محبت کی بات ہے۔ تو فقہائے کرام نے اسی بنیاد پر اسے بیان کیا کہ فرض ہے، پھر سنت مؤکدہ ہے، اور پھر غیر مؤکدہ ہے، پھر انہوں نے نفل کو بھی بیان کیا۔ یہ جو بھی انہوں نے بیان کیا، یہ رسول اللہ کی احادیث سے اور آپ کے زندگی گزارنے کے طریقے سے، آپ کی عبادات کو دیکھ کر اس کے مطابق پھر انہوں نے یہ ایک تقسیم کر کے ہمیں دے دی، لیکن جو فرض ہے وہ فرض ہے، بہرحال وہ ہر صورت میں ادا کرنا ہے۔ اب ایک سوال ہے، اگر وقت ہوا تو میں اس کا آج جواب دوں گا، اگر نہیں تو انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں
جب سوالات پہ بات کروں گا تو اس سوال کو سب سے پہلے لوں گا۔ وہ سوال یہ ہے کہ عدالت سے انصاف نہ ملنے کی صورت میں، یعنی لوگ مایوس ہو جاتے ہیں کہ عدالت سے انصاف نہیں مل رہا کسی بھی حوالے سے، یا لوگوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ نظام قانون بڑا کمزور ہے، فوری فیصلہ نہیں دیتا، تو کوئی سویلین اپنی طرف سے کوئی قدم اٹھا لیتا ہے، یا جیسے مقتول کا کوئی وارث ہے وہ قاتل کو قتل کر دیتا ہے، جی عدالت سے انصاف نہیں ملا تو لہٰذا میں نے خود ہی اس کو قتل کر دیا۔ اب یہ ایک سوال ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ تو یہ بڑا اہم سوال ہے۔ میں چاہوں گا کہ اس پر ذرا تفصیل کے ساتھ میں بات کروں، چونکہ ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہو رہا ہے۔ آخر میں ایک حدیث میں بیان کرتا ہوں، تو انشاءاللہ کل پھر ہم اس پر تفصیل سے بات کریں گے۔ اور حدیث یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندے سے جن نعمتوں کے بارے میں جو اللہ نے دی سب سے پہلے جب پوچھے گا تو وہ کیا ہے؟ اللہ فرمائے گا کہ میں نے تمہارے لیے تمہارے جسم کو تندرست اور ٹھیک بنایا، اور پھر فرمایا کہ میں نے تمہیں ٹھنڈا پانی بھی تمہیں میں پلاتا رہا۔ تو فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان دو نعمتوں کے بارے میں بندے سے پوچھے گا کہ ایک تو جسمانی طور پر میں نے تمہیں تندرست اور بالکل تمہیں ٹھیک بنایا، دوسرا یہ کہ میں تمہیں ٹھنڈا پانی بھی دیتا رہا، پلاتا رہا، تو کیا تم نے اس کا شکر ادا کیا، اس کا حق ادا کیا؟ تو یہ ٹھنڈا پانی عرب کے معاشرے میں چونکہ آپ سمجھتے ہیں، جانتے ہیں کہ اس کی کیا اہمیت ہے، تو اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ٹھنڈے پانی کے بارے میں بھی کل قیامت کے دن سوال کرے گا۔ اجازت دیجیے، کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔